وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے ایک چھوٹے سے فقرے کے ضمن میں مشیت اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں گزارش کر چکا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ عنوان ضروری بھی ہے، مشکل بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، اور یہ عنوان جبر و اختیار، قضاء و قدر، جبر و تفویض اور اس طرح کے دوسرے مشکل عناوین اور مبہم عناوین سے بھی جڑا ہوا ہے. لیکن میری کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ، جب سے میں اس منبر حسینی کی خدمت کر رہا ہوں، میری کوشش یہ رہی ہے کہ ایک تسلسل فکری برقرار رہے، اور وہ تسلسل آگے بڑھتا رہے، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں. مشیت کا موضوع پیچیدہ کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے اور بھی زیادہ جو اپنے گناہوں کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ وہ حکمراں جو ظالم ہیں، جابر ہیں، عیش کوش ہیں، عشرت پسند ہیں، خود غرض ہیں، جنہیں بندگان خدا کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں ہے، جنہیں اپنے فرائض کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے. نفس پرستی ہی ان کا دین و مذہب ہے. خوف خدا اور خیال آخرت چھو نہیں گیا ہے. انہوں نے نظریہ جبر کو بہت آب و رنگ دے کر پیش کیا. فلسفیوں کو خریدا، مصنفوں کے قلم خریدے گئے، بے ضمیروں کے بے قیمت ضمیر بڑی قیمتوں پہ خریدے گئے، اور یہ بات بہت قوت کے ساتھ پھیلائی گئی کہ نظام جبر ہے، اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ بس مشیت رب سے ہوتا ہے. ایک پتا بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے. دیکھیے، لفظوں کے ہیر پھیر سے بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. میں نے بار بار عرض کیا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشیت ہوتی ہے مگر مرضی نہیں ہوتی. تو اب عوام الناس اتنی دقیقہ سنجی میں کہاں جاتے ہیں؟
اس لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو جب مرضی ہی ہے اللہ کی تو پھر تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یہ نظام جبر کہ جواز کے طور پر فلسفہ ترازیاں کی گئیں، حکمت تراشیاں کی گئیں. اس لیے بھی اس موضوع پر گفتگو ضروری ہے. یہ نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے، ضروری ہے گفتگو، وضاحت ضروری ہے. اور قرآن مجید کی عبارتوں کے اندر پوشیدہ معانی کا متلاطم سمندر ایسا ہے کہ اس کی ہر موج میں غواصی کی ضرورت ہے. البتہ ہر ایک موج میں غواصی کے لیے الگ الگ ہمتیں درکار ہیں. اہل ہمت، اہل حوصلہ، اہل فکر، اہل دل، اہل ضمیر، قرآن مجید کے بحر معانی میں غواصی ہر ایک کے لیے میسر و میسور نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہاں غواصی کر لیں. اور اسی لیے مترجمین، حاشیہ نگار، مفسرین حاشیے لکھتے رہتے ہیں اور تفسیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید پھر بھی پکار پکار کے کہتا ہے کہ ابھی تم ہمیں سمجھ نہیں پائے. اسی لیے پھر کسی نہ کسی نئے مفسر کو اٹھنا پڑتا ہے. کچھ حق ایک ادا کرتا ہے، کچھ حق دوسرا ادا کرتا ہے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بات صرف لفظی ترجمے کی نہیں ہے، بات مراد الہی کی ہے. بات مراد الہی کی ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی بھی زبان میں سادہ لغوی حقیقتوں سے لے کر اور تشبیہات سے لے کر اور استعارات سے لے کر اور مجاز کے انواع و اقسام سے لے کر خود اظہار و بیان کی سطح پر اتنی تہداریاں ہیں کہ اگر وہاں کہیں ذرا سا بھی اشتباہ ہوا تو مراد متکلم سے محروم ہو جائیں گے. کہ کہنے والا کیا چاہتا ہے وہ گوہر مقصود ہاتھ نہیں آ سکے گا. حضرت حق سبحانہ و تعالی کی مرضی، رضا اس کی ممکن نہیں ہے کہ کسی باطل امر سے متعلق ہو جائے. حضرت حق سبحانہ و تعالی کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی طرح کی بھی ناانصافی سے متعلق ہو جائے. حضرت حق سبحانہ و تعالی کی رضا کسی حال میں، کسی مرتبہ وجود میں ممکن نہیں ہے کہ ظلم سے متعلق ہو جائے. حضرت حق سبحانہ و تعالی کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طور میں اطوار موجود کے قبح سے متعلق ہو جائے. ناممکن ہے یہ چیزیں. حضرت حق سبحانہ و تعالی کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی شان میں شؤون وجود کے شر سے متعلق ہو جائے. یہ سب چیزیں بالکل روشن رہنی چاہیے. جن لوگوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا انہوں نے بس سادہ سا ایک بیان عوام الناس کے ذہنوں میں بٹھانا شروع کر دیا. یہاں تو جو کچھ ہوتا ہے بس خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کی مرضی سے. یہ لفظ مرضی کا استعمال دیکھیے، ہے نا ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا. سنا ہوگا آپ نے، سینکڑوں بار، ہزاروں بار سنا ہوگا. بات یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہی جاتی ہے.
اور باتوں کا تو عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمہ بظاہر حق ہوتا ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے. تاریخ اسلام میں جو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑیں، وہ سب جنگیں تھیں تنزیل قرآن پر. خود حضرت کا ارشاد ہے، اور ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ارشاد ہے. کبھی اصحاب کے درمیان بیٹھ کر ارشاد فرمایا اور کبھی خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم تعویل پر جنگ کرو گے. کبھی اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، مگر میرے بعد تم میں سے ایک وہ ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا. اچھا، آج ہمیں اہل تعویل کہہ کر طعنہ دینے والے، اس وقت کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ تنزیل اور تعویل میں فرق ہی کیا ہے. لیکن اب بہت سی اصطلاحیں اور بہت سے مفاہیم بعد میں تحریف کا شکار ہوئے، لیکن اس وقت بہت واضح تھے. جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اصطلاحیں اور ان میں پوشیدہ تصورات بہت واضح اور روشن تھے، مبہم نہیں تھے، ہرگز مبہم نہیں تھے. آج تعویل ہی تنزیل ہے، تنزیل ہی تعویل ہے، تفسیر ہی تعویل ہے، تعویل ہی تفسیر ہے. ایک عجیب و غریب کیفیت ہے پیچیدہ کرنے کی مسائل کو اور ابہام پیدا کرنے کی. جب حضور فرما رہے میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، علی تعویل پر جنگ کریں گے، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم میں سے ایک شخص ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا، تو اس شخص کے بارے میں پوچھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ تنزیل و تعویل میں فرق ہی کیا ہے. یہ نہیں پوچھا کسی نے اس روایت میں. اس کے معنی ہے کہ تنزیل الگ اور تعویل الگ، یہ مفہوم روشن تھا، یہ کانسیپٹس کلیئر تھے اس وقت. یہ ضرور پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں. کوئی اور اٹھا، اس نے اور قد بلند کیا، یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ کہا نہیں. اس وقت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ تاریخ ہے، محدثین کی کتابیں بلا اختلاف مسلک دیکھ لیجئے، کیا شان ہے حضرت ابو تراب کی، کیا شان ہے خدا کی قسم، کیا خاکساری ہے، کیا انکساری ہے، کیا ابو ترابی ہے. اس نور کے پیکر نے کیا خاکسارانہ ظہور اختیار کیا تھا. اور بظاہر جو لوگوں کی نگاہ میں بہت معمولی کام ہو سکتا ہے وہ اسی میں مصروف تھے. رسول اللہ کی بھی ادائیں اور علی کی بھی ادائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹوٹی ہوئی نعلین حضرت علی کے سپرد کر دی تھی، ذرا اس کی مرمت کر دو. اور حضرت اس سے بیٹھ کر ٹھیک کر رہے تھے. رسول اللہ کی نعلین علی علیہ السلام درست کر رہے تھے، کوئی اور درست بھی نہیں کر سکتا تھا. رسول کی نعلین تھی، وہ بھی وہ رسول جس کی نعلین معراج تک گئی ہو. اس نعلین میں کوئی اور ہاتھ بھی لگا سکتا تھا. حضرت علی نعلین درست فرما رہے تھے تو عربی میں اس کے لیے تعبیر تھی خاصف النعل. تو لوگوں نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد تعویل پر جنگ کرے گا؟ کذاک ہوا خاصف النعل. دیکھیں یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ میں نے عرض کیا کہ متعدد بار یہ روایتیں سامنے آئی ہیں، متعدد بار ارشاد فرمایا ہے حضور نے، لیکن مناقب و فضائل و مراتب و منصب و عہدہ امیر المومنین سے متعلق جہاں جہاں بات آئی ہے وہاں نام کم لیا ہے، اوصاف زیادہ گنائے گئے ہیں. اس لیے کہ اصول یہی ہے، نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، وصف اپنی ذات میں پیدا کرنا بہت دشوار ہے. کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اوصاف، وہ خصوصیتیں، وہ جوہر کردار وہ ہر شخص نہیں پیدا کر سکتا. فرمایا وہ خاصف النعل، وہ جو میری نالین درست کر رہا ہے وہ تعویل پر جنگ کرے گا. تو تعویل پر جنگ کون سی ہوئی؟ اب پہلے ہی یہ روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل اٹھا کر دیکھ لیں اور دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور صحیح السند حدیثیں ہیں، صحیح السند حدیثیں ہیں. حضرت نے فرمایا میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں اور میرے بعد علی تعویل پر جنگ کریں گے. تو اب اس درمیان میں جو جنگیں ہوئیں، علی کی جنگوں سے پہلے اور رسول کی جنگوں کے بعد، وہ جنگیں نہ تنزیل پر تھیں نہ تعویل پر. واضح ہے؟ ان جنگوں کے شرعی جواز پر، اخلاقی جواز پر، حتیٰ کہ سیاسی جواز پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. واضح ہے؟ اب اس جملے کو دہراؤں گا نہیں، آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. سوچئے گا، تحقیق فرمائیے گا، اور کسی نتیجے تک آپ پہنچ جائیں اور کوئی شرعی سند مل جائے قرآن و حدیث سے تو مجھے بھی عنایت فرمائیے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. حضور نے جو جنگیں کی وہ تھی تنزیل قرآن پر، اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو جنگیں فرمائی وہ معلوم ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان. یہ تینوں جنگیں علی نے لڑی ہیں، اور ان تینوں جنگوں کا جواز رسول کا اعلان. یہ تعویل پر جنگیں تھیں، یہ تعویل پر جنگیں تھیں. اب خلاصہ ان جنگوں کا کیا تھا؟ نماز پر جنگ ہوئی تھی، روزے پر ہوئی تھی، زکوٰۃ پر ہوئی تھی، جہاد پر ہوئی تھی، ارکان عبادات میں سے کسی رکن پر ہوئی تھی. یہ ہوئی تھی امامت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر. عنوان یہی تھا. جب عنوان یہی تھا اور رسول نے فرمایا تعویل قرآن پر جنگ ہوگی، اس کے معنی یہ نتیجہ لے کے جائیے پورے قرآن مجید اور تنزیل کی تعویل سے ایک رشتہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. معنی قرآن سے، مرادات قرآنیہ سے، باطن قرآن سے، روح قرآن سے ربط اور رشتہ ہے کس کا؟ امامت و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. تو بہرحال اب یہ تو درمیان میں باتیں آ گئیں تو عرض کر دیا. میں تو صرف ایک جملے پر مثال میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی بظاہر کلمہ حق ہوتا ہے، مراد اس سے بھی باطل. تو یہ واقعہ جنگ صفینی کا ہے کہ جب امامت و ولایت برحق کے مقابل میں آنے والے شکست کھانے لگے تو انہوں نے پھر قرآن اٹھا لیا. کاش جنگ سے پہلے قرآن اٹھا کے دیکھ لیتے. جب جنگ چھڑ گئی تو قرآن کو سپر بنا کے اٹھایا ہے. قرآن کو اپنے لیے
سپر بنا کے اٹھایا ہے. اور اس وقت حضرت نے کیا فرمایا؟ الکلمۃ حق یراد بها الباطل. یہ کلمہ تو حق ہے، مراد اس سے باطل ہے. یہ حضرت کا ارشاد محفوظ ہے تاریخ میں. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات بظاہر حق معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں بھی مراد باطل ہے. تو قرآن مجید کی تفہیم کے سلسلے میں وہ مراد حق تک پہنچنے کے لیے، مراد الہی کیا ہے، مراد حق کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے نظر بھی پاک ہو، آنکھوں پہ کوئی تعصب کی عینک نہ ہو، دل بھی غبار آلود نہ ہو، ذہن بھی روشن ہو، کردار بھی صاف ہو، واقعا نیت ہو اطاعت حکم الہی کی، خدا پرستی ہو، خود پرستی نہ ہو، خدا پرستی ہو، سرمایہ پرستی نہ ہو، خدا پرستی ہو، دنیا پرستی نہ ہو، خدا طلبی ہو، دنیا طلبی نہ ہو. اب یہ جملہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ہی، میرا ہی جملہ ہے، میں کیا بار بار دہراؤں، لیکن جب تسلسل کلام میں بات آتی ہے تو عرض کرنا پڑتا ہے مجبوراً کہ افسوس یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دو رخ سے سامنے آئے ہیں اس دنیا میں. میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا میں تو بس دو قسم کے اسلام سے واقف ہوں، دو قسم کے مسلمان سے واقف ہوں. ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام، اور ایک ہے الہی مسلمان اور ایک ہے سیاسی مسلمان. فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق بھی واضح ہے سبق کی طرح. سیاسی مسلمان وہ ہے جو اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرے، الہی مسلمان وہ ہے جو اپنے اقتدار کو اسلام پر قربان کرے. اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے اقتدار کو اور اپنی جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، یہ شان مسلم. نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کر دینا، اپنے اقتدار کے لیے قرآن کو قربان کر دینا. بہرحال تو یہ چیزیں ہیں تو بہت واضح، لیکن پھر بھی کبھی کبھی واضح باتوں کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے. یہ ہے مشکل زندگی کی، اس دنیاوی زندگی کی، اس دار غفلت کی. انسان کی نگاہوں کے سامنے بار بار غفلت کے پردے پڑتے رہتے ہیں. تو کبھی کلمہ حق ہوتا ہے، مراد باطل. اب یہ جبر و اختیار کا مسئلہ یا مشیت کا مسئلہ، اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو نقل کیا گیا لیکن اس کے مراد کے برخلاف، مراد کے برخلاف بہت دور لے گئے مراد الہی سے. مثلا یہی اصل وجہ کیا ہے میں عرض کروں، اور ایک بالکل ہی دقیق علمی مسئلہ ہے. اگر آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں تو میں پھر وہ بھی عرض کرتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں. وہ دقیق مسئلہ یہ کہ علوم اسلامیہ میں سے ایک علم ہے علم کلام، اور اس وقت تو علماء اسلام سوچ بھی نہیں سکتے کہ علم کلام کیسے وجود میں آیا. علم فقہ اکبر اپنی جگہ ہے. قرآن مجید نے علم دین کو اصول سے فروع تک صرف فقہ کا نام دیا ہے. فقہ یاد رکھیے گا، قرآن نے علم دین کو فقہ کا نام دیا ہے، اصول سے فروع تک. اب بعد میں علماء نے ایمانی حقائق اور علمی حقائق
قلبی حقائق جنہیں عام طور پر عقائد کہتے ہیں، ان عقائد کے لیے، حقائق علمیہ اور حقائق معرفت کے لیے، معرفی حقائق کے لیے فقہ اکبر کا عنوان قائم کیا، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، آخرت، صفات حق، اسماء حق، افعال حق، یہ جو بحثیں ہیں ان سے متعلق جو بحثیں تھیں ان کو فقہ اکبر کا عنوان دیا۔ جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق تھے مسائل، فروع دین سے متعلق جسے کہتے ہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک اسے کہتے ہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک اسے فقہ اصغر کا نام دیا۔ بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ لفظ فقہ مخصوص ہو گیا فقہ اصغر کے ساتھ، اور فقہ اکبر سے متعلق بات کی جانے لگی علم کلام میں۔ یہ علم کلام و اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ اور خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ دین اور ائمہ مسلمین اور ائمہ بشریت نے اصول دین کی وضاحتیں کی، اس سے متعلق مباحث سکھائے، بحث کے صحیح طور طریقے سکھائے، مگر انہوں نے اس علم کو علم کلام نہیں کہا۔ بعد میں یہ نام غالب آ گیا، بلکہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں کلام کی مذمت کی گئی ہے روایت میں، بحثوں کو تقویت پہنچائی گئی، حقائق قوت کے ساتھ پیش کیے گئے، لیکن اس عنوان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ کیوں؟ اصلاً یہ بحثیں، مناظرہ، حقائق ایمانیہ کو عوام الناس کے درمیان لا کر مناظرے کا موضوع بنانا ائمہ دین کی مصلحت کے خلاف تھا، یہ سیاسی لوگوں کا کام تھا۔ یہ سیاسی درباروں سے کام ہوا کہ عوام الناس کو عقائد کی پیچیدگیوں میں الجھاؤ، مناظرے بازی ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، اور مناظرے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ حقیقت کی کم، کلام کی زیادہ۔ کلام بعد میں اس کلام کو اس کلام سے جوڑا گیا۔ واضح ہے؟ ممکن ہے کہ بعض حضرات بحث کا موضوع کھول دیں، بسم اللہ تحقیق فرمائیے۔ تقریر، سخن تراشی، سخن فروشی، عوام الناس کو الجھانے کے لیے۔ حقائق بیان کیجئے تفقہ کے ساتھ۔ قرآن نے جو لفظ دی ہے کون سی؟ فقہ، تفقہ۔ اس وقت میری زبان پر لکھنوی دبستان غالب آ گیا، زیادہ تر غالب رہتا ہے، چونکہ لفظ کو میں مذکر استعمال کرتا ہوں، اہل لکھنؤ بہرحال مؤنث استعمال کرتے ہیں تانیث کے ساتھ۔ تو میں نے ابھی یہی گزارش کی کہ قرآن مجید نے لفظ فقہ استعمال کی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظ فقہ استعمال کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تو فقہ اکبر اور فقہ اصغر، علم کلام سے متعلق جو بحثیں ہیں نا، علم کلام محترم، اس کے مطالب محترم، لیکن علم کلام کو جو جلوہ دیا گیا اور اس میں بنیادی موضوع کیا تھا، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ عوام الناس میں انتشار پیدا کرنا، تفرقہ پردازی کرنا، اختلاف مذہبی کو ہوا دینا، مذہبی منافرتوں کو ہوا دینا، مناظرے کے بازار گرم کرنا، اور جبر کا عقیدہ عام کر کے اپنے ظلم کے لیے جواز پیدا کرنا۔ واضح؟ تو اب اس میں مشیت کی بحث بھی آئی، اور قضاء و قدر کی بحث بھی آئی، اور جبر و اختیار کی بحث بھی آئی۔ ہر شخص کی زندگی میں کبھی انسان اپنے کو مختار محسوس کرتا ہے، کبھی مجبور محسوس کرتا ہے، تو وہ ہر دل اور ہر ذہن سے جڑی ہوئی بحثیں بھی تھیں ایک لحاظ سے، اس لیے وہ بحثیں
منتشر ہوتی چلی گئیں، عام ہوتی چلی گئیں۔ وہ حکومت کرتے رہے اور عوام الناس کو مناظروں میں الجھاتے رہے۔ عظمت خالق پامال ہوتی رہی، مراد خالق سے دنیا دور ہوتی گئی، اور وہ اپنے مقصود کو پاتے گئے۔ ان کے خزانے بھرتے رہے، ان کی عیش کوشیاں اور عشرت کوشیاں جاری رہیں۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے جواز کے لیے انہوں نے جبر کا اور یہ نظریہ عام کیا بہت قوت کے ساتھ، اور اس کے لیے قرآن مجید سے آیتیں لے آئے جہاں مشیت الہی سے جڑی ہوئی باتیں تھیں۔ مثلا سورہ مبارک آل عمران کی ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت ہے، اور اس میں من تشاء کتنی بار مکرر آیا؟ 4 مرتبہ۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے، مشیت تیری ہو جس کے لیے، اسی کو ملک عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہے ملک چھین لے۔ اب یہاں جواز ہو گیا کہ اگر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے تو گویا وہ مشیت الہی سے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی موسیٰ اگر اقتدار سے محروم ہے تو وہ گویا مشیت الہیہ ہے۔ واضح ہوئی بات کہ اس آیت کو کہاں لے جا کے جوڑا ہے؟ اور مفسرین باقاعدہ اصرار کرتے ہیں اس پر، بعض مفسرین، درباری مفسرین، سیاسی مفسرین، سخن فروش مفسرین، اس ملک کی بات کہاں اور اس ملک کی بات کہاں، اس عزت کی بات کہاں اور اس عزت کی بات کہاں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں، یعنی یہ قطعاً باطل تفسیر ہے اگر اس آیت کو ظاہری حکومتوں سے جوڑا جائے اور جواز پیدا کیا جائے کہ جو بھی اقتدار کی کرسی پر آتا ہے وہ تو مشیت الہیہ ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اب جو بھی فاسق و فاجر تخت حکومت پر آ جائے، کرسی اقتدار پر آ جائے، وہ مشیت الہیہ۔ جو بھی وہ ظلم و ستم کرے پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ سر جھکا کے بیعت کر لیجئے، اور ہرگز حکمراں کے خلاف لب کشائی نہ کیجیے، چاہے وہ گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ علی الاعلان گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہ پورا مکتب ہے، آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس وقت عربستان میں عربستان ہی کہوں گا یا حجاز کہوں گا، اور کوئی نام مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت عربستان میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، داعیہ ہیں، اسلام کی طرف بلانے والے، اور وہ تقریریں کر رہے ہیں کہ حکمراں کچھ بھی کرے، مکے کی حرمت پامال کرے یا مدینے کی حرمت پامال کرے یا اسلام کی حرمت پامال کرے یا قرآن کی حرمت پامال کرے، آپ کو اس کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہیں ہے، چونکہ آپ بیعت کر چکے۔ آپ بیعت کریں گے تو باغی کہلائیں گے، اور آپ کا ذبح کیا جانا جائز ہوگا بلکہ واجب ہوگا۔ خدا کی قسم، جو فطرت انسانی اور ضمیر انسانی کے خلاف آواز ہو وہ قرآن کی آواز نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ دنیا کے کسی ملک میں جا کے عوام الناس سے کہیے کہ حاکم جتنا بھی ظلم کرے تمہیں بولنے کا اختیار نہیں ہے، تنقید کا اختیار نہیں ہے، پورے کرۂ ارض پہ کوئی قبول کرے گا سوائے عربستان کے مسلمانوں کے؟ کیا اسلام ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ کہ ظالم ہے، جابر ہے ایک شخص،
معلوم ہے گناہ کر رہا ہے، معلوم ہے فتنہ برپا کر رہا ہے، معلوم ہے اقدار اسلامی پامال کر رہا ہے، حرمات الہیہ کو پامال کر رہا ہے۔ وہ حرمتیں جو اللہ نے قائم کی ہیں ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، وہ حرمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی ہیں، ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے۔ نہیں، آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اس وقت عربستان تک کیا، ہمارے ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے داعیہ موجود ہیں، داعیہ مقدس عالم، ان کے علم میں، کمال میں، تقدس میں، خانقاہ نشینی میں، کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کلمہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے عربستان کی سرزمین پر، اس وقت جو حرمات الہیہ پامال ہو رہے ہیں، کیا کوئی ایک کلمہ کسی نے کہا؟ کہیں سے آواز آئی؟ الداعیہ، اسلام کی طرف بلانے والے، یہ اسلام کی طرف بلانے والے ہیں یا کفر کی طرف بلانے والے ہیں؟ یہ عدل الہی کی طرف بلانے والے ہیں یا ظالموں سرکشوں کے ظلم کی طرف بلانے والے ہیں؟ مہریں لگی ہوئی ہیں، سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میدان خندق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ سروں پہ طائر ہیں، علم و تقوی کا بوجھ اتنا ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی، سر نہیں اٹھتا، خانقاہ سے قدم باہر نہیں نکلتا۔ ایسے ہی داعیہ تھے اس وقت بھی جنہوں نے سید الشہداء کے قتل کے محضر پہ دستخط کیے تھے، ایسے ہی تھے۔ بہرحال ابھی میں باب مصائب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر ساتھ دے دیجئے۔ آج مجھے ممبر پر آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، تو ممبر سے اترنے میں بھی کچھ تاخیر ہوگی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اتنی سرد صلوات بھیجیں گے تو پھر اور تاخیر کروں گا۔ ایک اور بلندتر صلوات بھیجیں گے۔ تو گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں اور خلاصہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات اس آیت کو اور اس سے مشابہ آیتوں کو لے کر آتے ہیں۔ وہ خدا نے تو خود فرمایا ہے، قل اللہم مالک الملک، آپ رسول اس طرح دعا کیجئے کہ تو مالک ملک ہے، اللہم مالک الملک، تو مالک ملک ہے۔ اور پھر تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے۔ اس کی تفسیر سے لے کر تعویل تک ایک عظیم سلسلہ ہے مطالب کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر سے لے کر باطن تک ہر قسم کا ملک، ہر قسم کا اقتدار حضرت حق سبحانہ و تعالی کے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک میں بھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اختیار و اقتدار ہے، ملک ہے۔ تو ہر قسم کا ملک، ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کا اقتدار حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہر وقت، ہر مقام پر، ہر موقع پر وہ اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا۔ یہ ایک چیز ذہن عالی میں رہے، یہ بہت کلیدی مطلب ہے۔ ہر قسم کا اقتدار اس ذات حق کے پاس ہے، لیکن وہ ہر وقت، ہر موقع پر اپنا
ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. اگر ہر قسم کا اقتدار استعمال کرے تو یہ نظام مکمل طور پر نظام جبر ہو کے رہ جائے. اسی لیے نفاذ اقتدار کے مرحلے ہیں. اس کے پاس پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے، پورا ملک تا ملکوت اس کا اقتدار ہے، لیکن اس نے انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے. اب اختیار و جبر کے تعلق سے یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، متعدد بار پڑھ چکا ہوں، ممبر پر بھی اور مختلف مباحثوں میں بھی، پھر اس وقت زبان پر آ رہا ہے. استاد لکھنؤ شیخ امام بخش ناسخ لکھنوی کا شعر ہے، جو جبر اور اختیار کے مضمون پر مجھے بہت ہی معنی خیز اور جامع اور دلاویز شعر معلوم ہوتا ہے کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا. تو اس نے ہمیں اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے. یہ کیا اختیار دیا ہے؟ ظالم کو قبول کرنے کے لیے یا عدل کو برپا کرنے کے لیے؟ انسان اپنے روشن ذہن اور ضمیر سے جواب دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو جو تھوڑا سا بھی اختیار اس دنیا میں دیا ہے وہ ظلم کرنے کے لیے دیا ہے یا عدل قائم کرنے کے لیے؟ جواب دیں. ظلم کرنے کے لیے یا عدل قائم کرنے کے لیے؟ انصاف طلبی کے لیے یا ستم رانیوں کے لیے؟ حق نے جو اختیار دیا، اللہ نے جو اختیار دیا، اللہ نے جو قدرت دی، اللہ نے جو طاقت دی، اللہ نے جو آزادی دی، وہ آزادی باطل کی خدمت کے لیے دی ہے یا حق کی خدمت کے لیے؟ یہ سوچ کر فتویٰ دیں علماء اسلام کہ تخت اقتدار پر، کرسی اقتدار پر اگر یزید قابض ہو تب بھی وہ برحق چونکہ خلیفہ تھا، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، اس لیے اس کے خلاف بغاوت جائز نہ تھی. جس نے بغاوت کی اس کا قتل کیا جانا جائز تھا. اس لیے حسین کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے. کیا ویژن ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا اسلام ہے، کیا تفکر ہے. ایسا سیاہ تفکر کہیں نہیں دیکھا ہم نے. دنیا کی، پوری دنیا کی قوموں میں یہ تفکر رکھنے والے مسلمان ان سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا. ان سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر اس کرۂ ارض پر مسلمانوں سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے تو مسلمانوں سے بدتر بھی کوئی قوم نہیں ہے. جو ان کے بہترین ہیں وہ بہترین ہیں اور جو ان کے بدترین ہیں وہ بدترین ہیں. جو بہترین ہیں وہ بہترین ہیں. حق قائم کرنے والے، حق کی راہ میں جان دینے والے، اپنے لہو سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تحریر کو فروغ دینے والے، وہ بھی مسلمان ہیں. اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک کہ اگر کرسی اقتدار پر کوئی ظالم و جابر ہو تو آپ اس کے خلاف کچھ کہیں نہیں، تنقید نہیں کر سکتے، تنقید نہیں کر سکتے. غیر مسلم ملکوں میں رہ کر غیر مسلم حکمرانوں پر مسلمان تنقید کر سکتے ہیں، مگر اسلامی ملکوں میں رہ کر مسلمان حکمراں پر مسلمان تنقید نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ اجازت نہیں دی، شریعت اسلام نے یہ اجازت نہیں دی. یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے. کیا کروں، منہ کا مزہ کچھ تلخ ہو رہا ہے. آپ حضرات ایک صلوات پڑھ کے شیرینی عطا فرمائیں. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے.
ٹھہریے بس چند جملوں میں آپ کا مجلسی ذوق اپنے حظ کو حاصل کرے گا. ہر قسم کا اقتدار حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہر لمحہ اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. اس نے مراتب قائم کیے ہیں. وہ اپنی مشیت کی طاقت و تدبیر اپنے منصوبے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انسان کو اس نے اس دار ابتلا، دار امتحان اور دار آزمائش میں ایمان اور عمل کی آزمائش کے لیے آزادی دی ہے کہ دیکھیں تم ہماری دی ہوئی قوتوں کو، ہمارے دیے ہوئے اختیار کو، ہماری دی ہوئی آزادی کو ہمارے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، یا اپنی نفس پرستیوں کے لیے، یا اپنی نفس پرستیوں کے لیے. لیکن انسان ظاہر ہے کہ ہوس پرست انسان، نفس پرست انسان جائز یا ناجائز طریقوں سے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہمیشہ نہیں ڈالتا، ہمیشہ نہیں ڈالتا. جب ڈالنا ہوتا ہے ڈالتا ہے، ہمیشہ نہیں ڈالتا. لیکن ہمیشہ باطل اور سرکش اور طاغوت کے سامنے وہ اپنے ملکوت کو کسی کے پاس رکھتا ہے محفوظ، اور بار بار ایسا موقع سامنے آتا ہے کہ جب کرسی اقتدار پر، بظاہر کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا تدبیر مسائل میں جب تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، تو اس کے در پہ آتا ہے جس سے اقتدار چھین لیا تھا، مگر آتا اسی کے در پر ہے کہ آپ کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور جب مسئلہ حل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو ہلاک ہو جاتا اگر آپ نہ ہوتے. اب دو اقتدار ہے، ایک وہ اقتدار جو عاجزی کا اعتراف کر رہا ہے، ایک یہ خاکسار جو قدرت کا اظہار کر رہا ہے. بتاؤ یہ ملکوت کس کے پاس ہے جسے اللہ نے عطا کیا ہے؟ الہی عطا کس کے پاس ہے؟ اس عاجز کے پاس جو بظاہر سرکش ہے، یا اس خاکسار کے پاس جو تواضع اور خاکساری کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، بو ترابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب بھی کوئی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرتا ہے، مسئلوں کو حل کرتا ہے، چاہے علمی مسئلے ہوں چاہے تکوینی مسئلے ہوں. ذہنوں میں زلزلہ آ رہا ہو تو دور کرتا ہے، زمین کو زلزلہ آ رہا ہو تو دور کرتا ہے. یہ ہے جسے اللہ ملکوت عطا کرتا ہے، یہ ہے جسے اللہ ملک عطا کرتا ہے. مجھے بتائیں ملک فرعون کے پاس تھا یا خضر کے پاس؟ الہی ملک کس کے پاس تھا؟ مجھے بتائیں الہی ملک، خدا داد ملک و اقتدار کس کے پاس تھا؟ قیصر و کسریٰ کے پاس یا در یتیم عبداللہ کے پاس؟ مجھے بتائیں خدا داد ملک کس کے پاس تھا؟ باغی شام کے پاس یا علی مرتضیٰ کے پاس؟ کس کے پاس تھا؟ ہاں یہ تاریخ، یہ مسئلہ بحث طلب ہے. قل اللہم مالک الملک، خدا اپنی مشیت سے جو ملک عطا کرتا ہے کسے عطا کرتا ہے؟ ظالموں کو، جابروں کو، جفاکاروں کو، ستمگاروں کو. خدا اپنی عنایت سے جسے ملک عطا کرتا ہے، اپنی مشیت سے جسے ملک عطا کرتا ہے. وہ کون سا ملک ہے جو وہ عطا کرتا ہے؟ یہ ظاہری ملک، یہ زمینی اور زمانی اور آنی اور فانی ملک، یا وہ باقی اور جاویدانی ملک کہ جس ملک کی قوتیں یہ ظاہری لمحات اس کا احاطہ نہیں کر سکتے.
وہ ملک، بہت سے لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، وہ معجزات بھی یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، مسئلہ ولایت بھی یہاں سے جڑا ہوا ہے لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ کل یہ بحث آگے بڑھے گی۔ ذہن عالی روشن رکھیں، قلب میں یہ بات جاگزی رہے، حق سبحانہ و تعالی جو اختیار دیتا ہے، جو ارادہ دیتا ہے، وہ نظام حق کے قیام کے لیے دیتا ہے، نظام باطل کے قیام کے لیے نہیں۔ حق سبحانہ و تعالی جو ملک عطا کرتا ہے، جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ عدل و انصاف پروری کے لیے عطا کرتا ہے، ظلم و ستم شعاری کے لیے نہیں عطا فرماتا۔ اور اس کے ملک کے مراتب ہیں، اس کی عطا کے مراتب ہیں۔ اس کی عطا سے ظالموں اور جابروں کے اقتدار کو سند جواز نہ عطا کی جائے۔ بہت دقیق مسئلہ ہے، مبتلا بے مسئلہ ہے، روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور ان کی شناخت کی جائے، ان کو پہچانا جائے، جن کے پاس بظاہر تخت نہ ہو، بظاہر تاج نہ ہو، بظاہر ان کے پاس خزانہ نہ ہو، بظاہر ان کے پاس فوج اور لشکر نہ ہو، بظاہر ان کے پاس سیاسی اور دنیاوی اقتدار نہ ہو، مگر نظر آتا ہو کہ اقتدار ان کے پاس ہے، کوئی قوت ہے ان کے پاس۔ اسی لیے اب مسالک کا حجاب ہٹا کے عرض کروں، بہت سے خانقاہ نشین بزرگ بھی ایسے گزرے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، برابر سنتے ہوں گے، کہ سلطان وقت ان کی ڈیوڑی پہ آتا تھا، اور وہ بھی ایسے تھے کہ وہ اعلان کر دیتے تھے کہ اگر سلطان وقت ایک دروازے سے آئے گا تو دوسرے دروازے سے میں نکل جاؤں گا، میں ملاقات نہیں کروں گا۔ نہ صرف یہ کہ خود جا کر مل نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ آ رہا ہے، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، پھر بھی نہیں مل رہے ہیں، ملنا نہیں چاہتے، اور اس کے باوجود بادشاہ کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، یہ سکت نہیں ہے، اس کے دل دماغ میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے۔ یہ کون سی ہیبت ہے، یہ کون سی قدرت ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ اس کا بھی اظہار ہوا ہے نہیں تاریخ میں بار بار۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی یہ واقعات موجود ہیں بعنوان معجزہ۔ حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی حیات طیبہ میں بھی دونوں رخ نظر آتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جب وہ اسیر ستم ہو کر دربار شام میں گئے، اور ایک وہ بھی واقعہ ہے جب ملکوت الہیہ کا اظہار کر کے وہ پہنچے ہیں، جب دوبارہ واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور مشہور و معروف محدث شہاب الدین زہری خود کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے کہ آخر اس امام کو، اس فرزند رسول کو کیوں یہ اذیت دی جا رہی ہے۔ مدینے سے کچھ دور گئے، قریب بلایا، کہا تم سمجھتے ہو کہ کیا یہ بیڑیاں اور یہ ہتکڑیاں یہ مجھے اسیر کر سکتی ہیں؟ اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، وہ تاریخوں میں موجود ہے، کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا تو آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے، موجود نہیں تھے، بیڑیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں، ہتکڑیاں وہیں پڑی ہوئی تھیں، موجود نہیں تھے۔ اس ایک واقعے میں کتنے قسم کے معجزات ہیں، اور کتنے قسم کا ملکوت الہی اور اقتدار الہی یہاں سامنے آیا ہے۔ تلاش ہوئی، جستجو ہوئی، معلوم ہوا کہ اسی وقت جس وقت یہاں آپ غائب ہوئے اسی وقت وہاں ظاہر ہوئے، دمشق میں، اموی دربار میں، اور ایک جلال کے انداز میں کہا آخر مجھ سے تیرا کیا تعلق ہے؟
کیوں اذیت کرتا ہے؟ کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، مدینے میں نہ رہیں، یہاں رہیں، دمشق میں رہیں، ہمارے دربار کی زینت رہیں۔ کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، اور واپس مدینے تشریف لے آئے۔ اور ہمارے آپ طی الارض کا معجزہ، طی زمان کا معجزہ، زمان و مکان کے شرائط جو ظاہری ہیں وہ ٹوٹ کے سب رہ گئے یا نہیں؟ ایک وہ ہے جو تخت اقتدار پر ہوتے ہوئے عاجز نظر آیا، ایک یہ ہے جو بیڑیوں میں اور ہتکڑیوں میں اسیر ہوتے ہوئے مقتدر نظر آیا۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔ آج حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، عاشور کے بعد تفصیل سے آئے گا، لیکن آج یہاں پر تاریخیں علی ابن الحسین کے تذکرے سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ یہ عباس ابن علی کے تذکرے سے مخصوص ہے۔ عباس ابن علی، نام آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پروردگار آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رولائے سمائے غم اہل بیت کے۔ عباس کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، عظیم شخصیت، تال المعصوم، محفوظ عن الخطا۔ اجازت دیجئے چند دقیقے توجہ رکھیے گا۔ عباس وہ مظلوم ہیں، شجاع ترین ہوتے ہوئے مظلومیت کی اس منزل پر ہیں کہ اصحاب حسینی میں سے ہر ایک کا لاشا تقریباً حسین اٹھا کر لائے، اور بنی ہاشم میں سے بھی شہید ہونے والوں میں سے ہر ایک کا لاشا اٹھا کے لائے، ایک لاشا نہیں آیا تو عباس کا۔ پروردگار آپ حضرات کو غم حسین میں ہمیشہ اشک بار رکھے، غم حسین میں کبھی آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوں، آپ کے آنسو زخم دل زہرا کا مرہم بنتے ہیں۔ آپ کے آنسو زخم دل مصطفیٰ کا مرہم بنتے ہیں۔ غم سید الشہداء وہ ہے جس میں آقائے دو جہاں رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہے، حسین کی موجودگی میں گریہ فرمایا ہے، اور روز عاشورہ گریہ فرمایا ہے۔ دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا حضور کو گریہ کرتے ہوئے، ایک دو نہیں کئی سندیں۔ اور خود ہندوستان کی جو بڑی خانقاہیں ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پہلی محرم سے 10 محرم تک غم حسین مناتے تھے، روز عاشورہ شہادت نامے پڑھتے تھے۔ تمام بزرگان اہل معنی، تمام بزرگان اہل معرفت یہ درگاہ حضرت نظام الدین میں دس دن باقاعدہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں، مجھے یقین ہے کہ اب بھی ہوتی ہوں گی۔ میرے مرحوم اور بزرگ دوست خواجہ حسن ثانی نظامی نے خود مجھ سے بیان کیا ہے کہ یہاں 10 دن مجلسیں ہوتی ہیں، اور زنانی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری بہن خود مرزا دبیر کے مرثییں پڑھتی ہیں۔ یہ تہذیب اعضا یہ صرف ایک مسلک سے متعلق نہیں ہے۔ عظمت غم سید الشہداء، عظمت غم سید الشہداء تمام باضمیر انسان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال
اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں ایک خاص منظر آپ کو دکھا دوں، آقا حسین کی بے کسی۔ اب طاقت نہیں ہے مجھ میں کہ پوری شہادت کا منظر پڑھوں۔ جب آقا حسین کا لشکر تمام ہو گیا تو علمدار لشکر حضرت عباس قریب آئے، سر جھکا کے کہا مولا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لوں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا آقا فرزند رسول، اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں؟ میں پہلے کبھی ان دونوں جملوں کی وضاحت کر چکا ہوں، دونوں بہت معنی خیز اور عظیم جملے ہیں۔ آقا کا یہ کہنا کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، اس لشکر میں آقا حسین کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، زمین تا آسمان حسین کا لشکر تھا، جس میں تمام انبیاء موجود تھے، تمام ملائکہ موجود تھے، فرشتے موجود تھے، جن موجود تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ اور یہ شرف ہے عباس کا کہ اتنے بڑے لشکر کے علم بردار عباس تھے۔ ہاں ظاہر میں یہ چھوٹا سا لشکر تھا، 72 نفوس پر مشتمل۔ آقا نے جب کہا تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو تو وہ بھی معنی خیز جملہ ہے، وہاں باطن کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب عباس نے سر جھکا کے کہا کہ اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں، یہ ظاہری لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر جانا ہی ہے تو بچوں کی آواز سن رہے ہو، العطش العطش کی آوازیں بلند، پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کے ارادے سے جاؤ، مشق لے لو، جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت عباس تشریف لے گئے۔ اب ٹھہریے گا، بس یہاں پر ایک منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہل معنی، وہ اہل کشف، وہ اہل درد جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ روز عاشورہ ترتیب اس طرح تھی کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے 2 بڑے علم سجے تھے، یوں تو 12 علم سجائے تھے آپ نے، چھوٹے چھوٹے 12 علم سجائے تھے، تاریخ عرض کر رہا ہوں، اور 2 بڑے علم تھے۔ ایک علم اپنے خیمے کے سامنے نصب کر دیا تھا اور اسی کے پھریرے کے نیچے اپنے فرس مبارک پر تشریف فرما تھے۔ صبح عاشور سے مستقل اسی جگہ تھے، جاتے تھے میدان میں پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جاتے تھے میدان میں پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب کوئی پکارتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام، جاتے تھے اس کا لاشا اٹھاتے تھے، لا کے رکھتے تھے فسطاط میں، پھر اسی جگہ آ کر اسی پرچم کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک پرچم وہ تھا جو آپ نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اب جب خود حضرت عباس تشریف لے گئے ہیں تو نہ پوچھئے کہ خیمے میں مخدرات عصمت و طہارت کا کیا عالم تھا۔ زینب، ام کلثوم، رباب، لیلہ، فضہ، سکینہ، فاطمہ بنت الحسین، رقیہ بنت علی، پورے اہل حرام در خیمہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب کی نظر روح مبارک حسین پر ہے، بیویوں کی نظر آقا حسین کے چہرے پر ہے۔ آقا حسین اپنے گھوڑے پر اپنے فرس پر تشریف فرما ہے، نگاہ میدان میں ہے، نگاہ میدان میں، میدان کربلا میں نشیب و فراز ہے۔ جب آقا عباس کسی بلند مقام پر ہوتے ہیں تو پرچم نظر آتا ہے، علم نظر آتا ہے۔ جب کہیں نشیب میں جاتے ہیں علم بھی نظر نہیں آتا تو حسین رکاب پر زور دے کر اٹھتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجرکم
علم نظر آ جاتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے. حسین کے چہرے پر اطمینان بیویوں کو سکون دیتا ہے. ایک مرتبہ بس آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. جب عباس کے ہاتھوں سے علم چھوٹا ہے تو بس حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. بیویوں نے اسی وقت کلیجہ تھام لیا. ہائے عباس بھی گئے اور حسین پھر اس علم کو وہاں چھوڑ کر جس کے سائے میں کھڑے تھے میدان میں تشریف لے گئے. یاد رکھیے گا یہ منظر. میدان میں گئے. عباس تک پہنچنے کے لیے تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا چلتے چلتے درمیان میں رکا. آقا حسین نے خطاب کیا ہے اس سے میرے وفادار راہوار بس اب آخری لمحات ہیں جہاد کے کچھ دیر اور ساتھ دے دے. گھوڑے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اس نے عجب انداز سے حسین کو دیکھا. اپنے سوار کی طرف دیکھا زمین کی طرف اشارہ کیا. آقا حسین نے دیکھا کہ بھائی کا کٹا ہوا بایاں ہاتھ پڑا ہوا. گھوڑے سے اترے بایاں ہاتھ اٹھایا سینے سے لگایا پھر گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے آگے بڑھے. چلتے چلتے گھوڑا پھر رکا. ایک مرتبہ پھر اس نے اشارہ کیا زمین کی طرف. آقا نے دیکھا بھائی کا داہنا ہاتھ پڑا ہوا ہے. اجرکم علی اللہ. آقا حسین پھر اترے ہاتھوں کو اٹھایا سینے سے لگایا. اب پھر گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور میدان میں پہنچے جہاں حضرت عباس حسرت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے. عجب جملہ ہے یہاں پر. کہتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا. ایک آنکھ میں لہو تھا. نظر نہیں آ رہا تھا. کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی تو حضرت عباس نے کہا اگر میرا قاتل ہے تو اتنی دیر انتظار کر لے. میں نے آواز دی میرا آقا ضرور آئے گا. فرزند رسول ضرور آئے گا. حسین نے یہ جملہ سنا دل تڑپ گیا. آنکھوں سے آنسو ابل پڑے. اور ایک مرتبہ میں نہیں کہہ سکتا کس انداز سے عباس کے سر کو چوما ہوگا کس انداز سے جھکے ہوں گے. میرے بھیا عباس میں ہوں حسین میں آ گیا ہوں. آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں لہو ہے میں دیکھ نہیں سکتا. آرزو ہے کہ آپ کو آخری مرتبہ دیکھ لوں دنیا سے جاتے جاتے. امام نے اپنی دامن عبا سے لہو صاف کیا. عباس نے ایک مرتبہ آقا حسین کے چہرے کو دیکھا اور روح پرواز کر گئی. مگر اس کے درمیان ایک مکالمہ اور ہوا ہے. حضرت عباس نے تمام مکالمے نہیں گزارش کر سکتا بس ایک جملہ. حضرت عباس نے کہا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا. ہر شہید کا لاشا آپ خیمے میں لے گئے ہیں میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے پوچھا بھیا کیا سبب ہے کیا سبب ہے. اب جو بات زبانوں پر ہے خطبہ کی جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے. میں بچی سے مشکیزہ لایا تھا پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا مگر خیمے میں پانی نہ پہنچا سکا مجھے شرم آتی. اجرکم علی اللہ. ایک فقرہ عرض کر لینے دیجئے. عباس رخصت ہوئے. حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین نے مرثیہ پڑھا ہے. حسین نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار بھی تاریخ میں یادگار ہیں. میں ابھی اسے نہیں دہراؤں گا کسی اور موقع پر. لیکن عباس نے تو کہہ دیا میرا لاشا نہ لائیے گا. اب جو حسین پلٹ کے آئے ہیں خیمے میں تو کیا انداز ہے معلوم ہے. خدا کسی سربراہ کو مصیبت کا یہ وقت نہ دکھائے. جس طرح خود حضرت عباس آخری وقت تک علم کو سنبھالے رہے. اب یہ علم جو خیمے کے سامنے خود حضرت نے قائم کیا تھا جس کے سائے میں صبح عاشور سے قائم تھے آپ علم اٹھاتے ہیں. عباس غازی کی یاد میں علم اٹھاتے ہیں. خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے. خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ علم توحید ہے. یہ علم ختم نبوت ہے.
یہ علم ولایت اسلام ہے، اسے ہمیشہ سر بلند رکھیے گا، ہمیشہ سر بلند رکھیے گا، اور اس مصیبت کو یاد رکھیے گا۔ اب عباس کا لاشا نہیں آ رہا ہے، عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا وہ علم لے کر اس طرح حسین لا رہے ہیں جیسے لاشا لے کر آتا ہے، اور اس علم میں مشکیزہ سکینہ کا پانی بھی جذب ہے اور عباس کا لہو بھی جذب ہے، جیسے کسی لاشے سے قطرہ قطرہ لہو ٹپکتا ہے، اس عالم سے قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا ہے، مشکیزہ سکینہ کا پانی بھی ٹپک رہا ہے، عباس کا لہو بھی ٹپک رہا ہے۔ لے کر آئے، خیام تک آئے، خیمے میں داخل ہونے سے پہلے بڑی حسرت سے اس عالم کو دیکھا جس عالم کے سائے میں خود تشریف فرما تھے، اور ایک مرتبہ واہ عباس کہہ کر وہ عالم اپنے ہاتھ سے سرنگو کر دیا۔ ارے جب علم دار نہ رہا تو اب یہ عالم سرنگو ہو رہا ہے۔ دونوں علم کو لیا، اس پہلے عالم کو جس سے لہو ٹپک رہا تھا،